آج ویو 360 میں کیا ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ امریکہ آنے والی پاکستانی طالبات مائیکروسافٹ کی ورکشاپ میں کیا سیکھ رہی ہیں؟ اٹس ناٹ جسٹ پرسنل ڈیولپمنٹ لیکن پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، لوگوں سے ملنا، دیکھنا، دنیا کو ایکسپلور کرنا۔ اور کیا پاکستان میں اسکواش کا مستقبل اب بھی روشن ہے؟ ابھی 2019 میں گیا تھا ملیشیا اور سنگاپور، ادھر میں نے ملیشیا میں فائنل کھیلا، اس کے بعد سنگاپور میں کوارٹر فائنل کھیلا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے ایوان زیریں کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان اور اس پر چین کے رد عمل کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ تنازعات دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ اسپیکر نینسی پیلوسی کے مطابق ان کی سربراہی میں امریکی عوامی نمائندوں پر مشتمل وفد کے دورہ تائیوان کا مقصد یہ واضح پیغام دینا ہے کہ امریکہ تائیوان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نینسی پیلوسی کا تائیوان کا یہ دورہ 1997 کے بعد اب تک امریکہ کے کسی اعلیٰ ترین عہدیدار کا پہلا دورہ تھا۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ کہتا ہے اور اس دورے پر چین کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس رد عمل میں تاحال تائیوان کی سرحدوں کے نزدیک کل سے چینی فوجی مشقوں کا آغاز اور تائیوان پر معاشی پابندیاں شامل ہیں۔ چین کے علاوہ اس کے دوست ممالک بھی نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کی مذمت کر رہے ہیں یا چین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، جن میں پاکستان، شام اور ایران بھی شامل ہیں۔ نینسی پیلوسی اور دیگر امریکی قانون سازوں نے تائیوان میں تقریباً 18 گھنٹے گزارے، مگر ان کے اس دورے پر رد عمل تقریباً پوری دنیا سے آیا ہے۔ ایک طرف اس دورے کو خوشائند قرار دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اسے امریکہ کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی۔ اس پر تجزیہ کاروں کا کیا رد عمل ہے، یہ جانتے ہیں مونا کاظم شاہ سے، جو ہمیں ٹیکساس سے جوائن کر رہی ہیں اور اس دورے پر رد عمل کے لیے ان کی مختلف ماہرین سے بات ہوئی۔ مونا، کس سے آپ کی بات ہوئی اس حوالے سے اور کیا کہنا ہے ان کا، کس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے اس دورے کو، اور ہاؤ ایگزیکٹلی ورلڈ ہیز ٹو رسپونڈ ٹو دس؟ دیکھیے سر، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ان کا یہ دورہ بہت مختصر مدت کا تھا، لیکن ماہرین کے مطابق اس کا امپیکٹ بہت پاورفل ہوا ہے۔ خود نینسی پیلوسی نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اس دورے کو ایک مضبوط بیان کے طور پر دیکھا جائے کہ وہ تائیوان کے ساتھ اس کے دفاع میں اس کی مدد کرے گا۔ کیٹو انسٹیٹیوٹ کے ڈگ بینڈو کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اس طرح سے پرووک کر رہا ہے چین کو، تو اسے چاہیے کہ وہ جان بوجھ کے سوچے سمجھی حکمت عملی کے تحت ایسا کرے، ایکسیڈنٹلی ایسا نہ کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چین امریکہ کے اقدامات کو کیسا لیتا ہے۔ جیسے اسپیکر نینسی پیلوسی کا تائیوان جانا، جو ایوان نمائندگان کی سربراہ ہیں اور صدارت کے عہدے کے لیے دوسرے نمبر پر ہیں، بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ دورہ ان متعدد اقدامات کے بعد سامنے آیا ہے جو بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ دونوں اٹھا چکے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ صدر بائیڈن 3 بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا، حالانکہ ان کے معاونین نے ان بیانات کو واپس لے لیا تھا۔ لیکن اس سب سے چین بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہوا ہے، کیونکہ وہ تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ جذبات پورے چینی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ امریکہ کو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اگر امریکہ کا مقصد چین کو غصہ دلانا ہے تو یہ حادثاتی طور پر ہونے کے بجائے سوچ سمجھ کر کرنا بہتر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم جو اقدامات کر رہے ہیں ان سے کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر ہم صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ اسد، اس کے علاوہ ہسٹورین اور جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے پروفیسر سرجی ریڈچینکو کا کہنا تھا کہ اس تمام معاملے سے فائدہ روس کو ہوگا، کیونکہ اب دنیا کی توجہ جو ہے وہ تائیوان پر مرکوز ہو جائے گی اور اس سے یوکرین کے مقصد کو نقصان پہنچے گا۔ یوکرین کے لیے یہ جنگ اب بھی جاری ہے، اب بھی بہت فعال مرحلے میں ہے، اس لیے جب دنیا کی توجہ ہٹا کر تائیوان کی طرف مبذول کر دی جائے گی تو ظاہر ہے یوکرین کے مفاد میں نہیں ہے، یہ یوکرین کے معاملے کو کمزور کرتا ہے، لہٰذا میں انہیں اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ روس کے نقطہ نظر سے ظاہر ہے کہ یہ خوشائند پیش رفت ہے، یعنی دنیا تناؤ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اب اس کی توجہ یوکرین میں جو روس کر رہا ہے اس پر نہیں بلکہ تائیوان پر ہے۔ اس سے روس پر سے دباؤ ہٹ گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صورتحال چین کو روس کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد قائم کرنے پر اکسائے گی، لیکن ظاہر ہے چین پر امریکہ کی طرف سے جتنا زیادہ دباؤ ہوگا اتنا ہی چین روس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ سرجی ریڈچینکو نے 1958 کا بھی ذکر کیا
اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس وقت بھی چائنا نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ وہ تائیوان پر قبضہ کر ہی لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو مونا، امریکہ کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اس پہ؟ امریکہ کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، پینٹاگن کی طرف سے کہیں سے کوئی اور بیان سامنے آیا ہے نینسی پیلوسی کے امریکہ واپس پہنچنے کے بعد؟ جی بالکل، پریس بریفنگ میں وائٹ ہاؤس کی یہ ذکر ہوا اور اس میں یہی ریٹریٹ کیا گیا کہ یہ کانگریس جو ہے یہ الگ شاخ ہے حکومت کی، اور اسپیکر پیلوسی جو ہے وہ کہیں بھی جا سکتی ہیں، کسی سے بھی مل سکتی ہیں۔ اس میں وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ان کو نیشنل سیکیورٹی اور ڈی بریفنگ وغیرہ تو دے سکتا ہے، لیکن ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا کہ ون چائنا پالیسی اور 1979 کی تائیوان ریلیشن ایکٹ کا بھی ذکر انہوں نے کیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے درمیان بات ہوتی رہتی ہے، 5 کالز ہو چکی ہیں، ایک کال تو پچھلے ہی ہفتے ہوئی تھی۔ سیکریٹری بلنکن نے بھی اس بارے میں کہا کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ کس سے ملے، لیکن اگر اس دورے کے حوالے سے چائنا کوئی کشیدگی یا بحران پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری چائنا پر ہی ہوگی۔ تھینک یو مونا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے اور بتا رہی تھیں کہ یہ دورہ کیسا رہا۔ کابل میں امریکی ڈرون حملے سے القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی ہلاکت دہشت گرد گروہ کی قیادت کے لیے ایک دھچکا تھا، لیکن کیا اس سے مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا میں اس کی شاخیں متاثر ہوں گی؟ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے کسی بھی خطرے سے نظریں نہیں ہٹا رہا۔ سیکیورٹی امور کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو تحمل سے کام لینے کے ساتھ ساتھ چوکس رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ پورے اعتماد ہے کہ افغانستان میں ہدف بنا کر جو حملہ کیا گیا اس میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ہلاکت ہوئی ہے۔ لیکن وائٹ ہاؤس کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف القاعدہ کے سربراہ کو مار دینے سے خطرہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ شمالی افریقہ میں اور ساحل کے علاقے میں ہیں، وہ پورے مشرق وسطیٰ میں اور وہ یمن میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توجہ افغانستان پر ہے، لیکن ہم باقی دنیا سے بھی نظر نہیں ہٹا رہے۔ اسامہ بن لادن کی طرف سے 1988 میں اس گروہ کی تشکیل کے بعد سے القاعدہ نے کئی ایسے ضمنی گروہوں کو جنم دیا ہے جو کئی دہائیوں تک عدم برداشت امریکہ اور اسرائیل سے نفرت اور اسلام کی سخت تشریح کی بنیاد پر متحد رہے۔ ہو سکتا ہے کہ القاعدہ فعال طریقے سے اور عملی طور پر امریکی سرزمین پر حملے کی منصوبہ بندی نہ کر رہی ہو، لیکن یہ نظریاتی طور پر امریکہ کے خلاف ہے۔ تو یہ حقیقت ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر افریقہ میں اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں۔ بائیڈن اور امریکی حکومت کو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم قیادت کو مار سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک بہت چھوٹا پہلو ہے۔ توجہ ان سیاسی اور اقتصادی عوامل کو حل کرنے پر ہونی چاہیے جو در حقیقت دہشت گردی سے بچاتے ہیں۔ لیکن ایمن الظواہری کی موت ان گروہوں کو متاثر کرے گی۔ اگرچہ انہیں بن لادن کی طرح کرشماتی رہنما کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن وہ ایک نظم و ضبط رکھنے والے رہنما تھے۔ ظواہری حلیفوں، اتحاد گروپس اور ذیلی شاخوں کے اس وسیع نیٹ ورک کو ایک ساتھ رکھنے میں مؤثر تھے۔ ساحل سے ہارن آف افریقہ تک اور اس سے آگے تک غالباً اس بات کا سب سے زیادہ کریڈٹ انہیں ملنا چاہیے کہ انہوں نے اس اتحاد کو عرب سپرنگ کے ہنگامہ خیز دور اور اسلامک اسٹیٹ کے عروج کے دوران بھی برقرار رکھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ امریکی صدر اس بارے میں واضح ہیں۔ میری انتظامیہ القاعدہ کی طرف سے آنے والے خطرات کی نگرانی اور ان سے نمٹنے کا سلسلہ جاری رکھے گی، چاہے وہ کہیں سے بھی آئیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس معاملے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ گروہ صابر ہیں اور انتہائی باصلاحیت ہیں، اور انہیں بس یہ سوچ کر مسترد کر دینا کہ یہ ایک پریشانی ہے یا تھی درست نہ ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ ہر کوئی روس اور چین کے ساتھ بڑی طاقت کے مقابلے میں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کو پیچھے چھوڑ دینے پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہے۔ میں کہوں گا کہ ہمیں ابھی اس معاملے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ القاعدہ نے پہلی بار 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا تھا جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 9/11 سے پہلے وہ نسبتاً ایک غیر اہم گروہ تھا۔ انیتا پاول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد پورے ریجن میں ری اسیس کی جا رہی ہیں چیزیں. خاص طور پہ انڈیا کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آگے کس پیٹرن پہ چیزیں چلیں گی اور ریجن میں القاعدہ کے لیڈر کی ہلاکت کے بعد کس طرح کا امپیکٹ آئے گا اور القاعدہ کس طرح سے آگے موو کر رہی ہوگی. پاکستان کی طرف سے بھی ابھی تک جو ہے اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا. حالانکہ ڈرون کے اڑنے کے حوالے سے اور ایئر اسپیس یوز کرنے کے حوالے سے کچھ ڈسکشنز اور ماہرین کی طرف سے ڈفرینٹ ابھی تک جو ہے وہ ایکسپرٹ اوپینین ڈیفینیٹلی آ رہی ہے اس حوالے سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہمارے ویب سائٹس پہ بھی مل سکتی ہیں اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی مل سکتی ہیں. اگر اس میں آپ کو کچھ ایشو ہو رہا ہو تو آپ ہماری یہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. امریکی محکمہ خارجہ اپنے مختلف ایکسچینج پروگرامز کے تحت ہر سال تقریباً 800 پاکستانی اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کو امریکہ آ کر اپنی مہارت اور تعلیمی قابلیت بڑھانے کا موقع دیتا ہے. ستمبر 2020 میں امریکن یونیورسٹی نے سسٹر ٹو سسٹر کے نام سے ایک ایسا ہی ایکسچینج پروگرام پاکستانی طالبات کے لیے شروع کیا تھا، جسے شروع میں تو کووڈ کی پابندیوں کی وجہ سے مشکل کا سامنا رہا، لیکن اس سال ان طالبات کا ایک بیچ امریکہ آ کر مختلف تعلیمی اور سماجی سرگرمیوں میں مصروف ہے. ان طالبات کا یہ تجربہ کیسا رہا اور کس طرح یہ پروگرام ان کے لیے مستقبل میں کارآمد ہو سکتا ہے، جانتے ہیں سعدیہ زیب رانجھا کی اس رپورٹ میں. اٹس ناٹ جسٹ دا پرسنل ڈیولپمنٹ لیکن پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، لوگوں سے ملنا، دیکھنا، دنیا کو ایکسپلور کرنا. سو یہ خواہش جو میری تھی بچپن سے وہ فائنلی پوری ہو گئی یہاں آنے کے بعد. امریکی ریاست ورجینیا کے شہر ریسٹن میں قائم مائکروسافٹ کی دی گراج نامی تنصیب میں موجود پریال فضل شاہ دیگر 14 پاکستانی طالبات کے گروپ کے ساتھ امریکی محکمہ خارجہ کے سسٹر ٹو سسٹر ایجوکیشن ایکسچینج پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں. میرا تو ایک خواب ہی ایک سمجھ لیں پورا ہوا ہے، اور میں نے پہلی بار انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے، تو اس سے پہلے میں پاکستان میں بھی نہیں گھوم سکی، تو میرے لیے تو بہت لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. زینب مختار اس گروپ میں واحد ایسی طالبہ نہیں ہیں، بلکہ اس پروگرام کی تقریباً تمام بچیاں پاکستان میں ایسے ہی پس منظر سے تعلق رکھتی ہیں جس میں ان کے تعلیمی اخراجات پورے کرنا بھی ان کے خاندان کے لیے مشکل رہا ہے. لو سے مڈل انکم کی بچیوں کو یہ مواقع ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں، یا پھر وہ ایسے علاقے سے ہوں، پسماندہ علاقوں سے ہوں یا کلچرلی کنزرویٹو علاقوں سے ہوں. جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی سنیلا ملک کہتی ہیں کہ امریکہ تو دور، انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں جا کر تعلیم حاصل کر پائیں گی. ساؤتھ پنجاب جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہے، جینڈر ان ایکوالٹی ہے. جو بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ہے وہاں پر بھی میں اسکالرشپ پہ ہی پڑھی ہوں، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی. اس 3 سالہ ایکسچینج پروگرام کے تحت ہر سال 20 پاکستانی طالبات کو امریکہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں سمر انڈر گریجویٹ کورسز میں حصہ لینے کا موقع دیا جاتا ہے. ان میں سے زیادہ تر طالبات سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی یعنی STEM پڑھ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی طب، انٹرنیشنل ریلیشنز، جینڈر اسٹڈی اور فارمیسی پڑھنے والی طالبات کو اپنے کریئر میں نئے راستے تلاش کرنے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں. I think I can safely say or safely claim کہ ایجوکیشن میں ہمارے جیسا، حالانکہ ہمارا بڑا چھوٹا پروگرام ہے، ہمارے جیسا کوئی پروگرام ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہیں. اس حساب سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایکسچینج پروگرام ایگزسٹ کرتا ہے جس میں اس طرح سے امریکی حکومت اور امریکی تعلیمی ادارے اس لیول پہ کوآپریٹ کر رہے ہوں. امریکن یونیورسٹی کی سربراہی میں چلنے والے اس پروگرام کے لیے گرانٹ کا بڑا حصہ امریکی محکمہ خارجہ فراہم کرتا ہے، جبکہ 4 سے 10 ہفتوں کے اس پروگرام کے لیے کئی دیگر اعلیٰ امریکی یونیورسٹیاں بھی مدد فراہم کرتی ہیں. اس اسکالرشپ میں مکمل ٹیوشن فیس، 2 طرفہ سفر کے اخراجات، ہیلتھ انشورنس، رہائش، ویزا فیس اور مفت کھانے کی سہولت شامل ہے. میں نے ایک اور چیز جو سیکھی ہے وہ ہے انڈیپینڈنس اور بزنس، اپنا اسٹارٹ اپ ہونا، اور اسپیشلی یہ لڑکیوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے.
इस 3 साला एक्सचेंज प्रोग्राम का ऐलान अक्टूबर या नवंबर के महीने में किया जाता है, जिसमें 18 से 24 साल तक की तालिबात शिरकत कर सकती हैं, जिनमें कम आमदनी और पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाली तालिबात को तरजीह दी जाती है। हमारे इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है। आप हमें बहुत आराम से सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं sister2sister.pk। माविन आजम कहती हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तानी कॉलेजेस के इन तालिबात को वो एक्सपोजर देना और हुनर सिखाना है, जिससे वो प्रोफेशनल और तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकें और अपने वालिद, भाइयों और सोसाइटी की सोच को बदलने के साथ साथ पाकिस्तानी मईशत और तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल सकें। सादिया ज़ेबरान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और तालीम के साथ साथ खेल भी इंतहाई ज़रूरी हैं। एक ज़माना था जब कई दिहाइयों तक पाकिस्तान स्क्वाश का आलमी चैम्पियन था, लेकिन अब हाल ये है कि पहले 40 खिलाड़ियों में किसी पाकिस्तानी का नाम मुश्किल से ही दिखाई देता है। इस मायूस कुन कारकर्दगी की वजह सहूलतों का फुकदान है या खिलाड़ियों में शौक की कमी है? पेशावर से उमर फारूक ने अपनी इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश की। उमेर अहमद जुलाई की इस गर्मी में मुसलसल 2 घंटे से कोर्ट में खेल रहे हैं। पसीने से शराबूर उमेर को स्क्वाश से मोहब्बत विरसे में मिली है। मेरा शौक़ जब से मैं छोटा था उस टाइम आया, क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर अशम खान थे, आज़म खान और महबूबा खान सीनियर मेरे दादी के भाई थे, और ये दादी मुझे कहती है कि तुम्हें महबूबा खान की तरह बनना है और ब्रिटिश ओपन जीतना है। वो इस वक्त जूनियर कैटेगरी में कौमी सतह पर दूसरे, जबकि खैबर पुख्तनख्वा में पहले नंबर पर है। उन्होंने कई आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं। अभी 2019 में मैं गया था मलेशिया और सिंगापुर, उधर मैंने मलेशिया में फ़ाइनल खेला, उसके बाद सिंगापुर में क्वार्टर फाइनल खेला, और कतर अभी 2022 में कतर गया हूँ, उधर मैंने सिल्वर मेडल लिए। पेशावर में कायम कमर जमान स्क्वाश कम्प्लेक्स में 180 से ज़ायद खिलाड़ी रजिस्टर्ड है। यहाँ के सीनियर कोच ताहिर इकबाल कहते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्ट्स तो मौजूद हैं, लेकिन फिटनेस और ट्रेनिंग जो जदीद तकाज़ों को पूरा करे उसका फुकदान है। वो कहते हैं कि दूसरे मुल्कों में बच्चों को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाता है। उनका सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट में आप चले जाओ और बस बॉल मारो, ये आपकी ट्रेनिंग है। उनके एनर्जी डेवलपमेंट पे, उसकी जो रिकवरी है, उसके मसल्स डेवलपमेंट में, स्क्वाश में जो आपकी बॉडी के मसल्स यूज़ हो रहे हैं उनको वो डेवलप करते हैं। प्रॉपर उनका प्रोग्राम होता है। फिर वीडियो एनालिसिस होती हैं, हर बच्चे की वीडियोस बनती हैं और उसमें से देखा जाता है कि इस बच्चे की क्या गलती है, उस बच्चे को भी बिठा के वो सारा समझाया जाता है। स्क्वाश के साबिक आलमी चैम्पियन और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुहिबुल्ला खान के मुताबिक दूसरे ममालिक में स्क्वाश कोर्ट में खिलाड़ी मुफ्त नहीं खेल सकते, जबकि पाकिस्तान में इन सहूलतों तक रसाई मुफ्त है। लेकिन आलमी सतह पर आला कारकर्दगी दिखाने के लिए खिलाड़ियों को सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। सर, हमारे ज़माने में हम कम अज़ कम एक दिन में 3 घंटे खेलते थे, सुबह शाम से लेके, और फिर जानशेर और जहांगीर जब खेलते थे वो 5 घंटे खेलते थे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। यही प्रॉब्लम है, हमारी कामयाबी में यही राज है। आजकल के जो लड़के जो है ना ज़्यादा सुबह शाम 2 घंटे खेलते हैं। उमेर आरिफ का कहना है कि एसोसिएशन खिलाड़ियों को सफ़र के अखराजात नहीं देती। गैर मुल्की सफ़र तो दरकिनार, मुल्क के अंदर दूसरे शहरों में होने वाले मुकाबलों के लिए भी खिलाड़ी अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। हम कराची जा रहे हैं अभी, हम ट्रैवल भी अपने पैसों से करेंगे, स्टे भी अपने पैसों से करेंगे, उधर आना जाना भी, क्लब आना जाना भी अपने पैसों से करेंगे। तो ये चाहिए फेडरेशन करे, फेडरेशन अनाउंस करे कि आप उधर स्टे हमारी तरफ से करें या सरकारी जगह पे करें। सिर्फ इतना ही करे तो बहुत होगा। केपी स्क्वाश एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुनव्वर जमान कहते हैं कि मकामी मुकाबलों के लिए बड़े स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। यहाँ पे अभी इस तरह हम जो केपी के स्क्वाश एसोसिएशन अगर हम टूर्नामेंट कराते हैं, रिसेंटली हमने आपने पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये टूर्नामेंट अभी हुआ था हमारा, तो साथ ही हॉस्टल है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बच्चों को रिहाइश दी है। तो स्पॉन्सरशिप ज़्यादा होगा तो फिर अच्छे होटल में भी उनको या ठहराएंगे या फिर इनको हॉस्टल में कोई फैसिलिटीज़ होगी, तो ये इंशाअल्लाह वो करेंगे तो होगा। मुहिबुल्ला खान कहते हैं कि अगर हुकूमत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर भी कोर्ट्स बनाए तो नौजवान टैलेंट को सामने लाया जा सकता है, जबकि निजी सतह पर भी एकेडमीज़ की हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान आलमी सतह पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने के काबिल हो सकेगा। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।
खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी ज़रूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, गीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। और शो के आखिर में कुछ बात करते हैं कार शो की और कोरोना की वजह से जो एक्टिविटीज़ दुनिया भर में रुकी। कोरोना की आलमी वबा की वजह से दुनिया भर में बहुत सी सरगर्मियां रुक गई थीं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं। कई अशरों से अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पुरानी गाड़ियों का एक शो हुआ करता था, जो कोविड की वजह से 2 साल नहीं हो सका। अब एक बार फिर क्लासिक, कदीम और मुनफरिद कारों का ये सालाना शो मुनाकिद किया गया है। इस साल के शो में हमें लेकर जा रही हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की वेरोनिका वियाफेनिया। तमाम मेक्स, मॉडल्स और रंगों की क्लासिक और कदीम कारें कुछ 100 साल पुरानी हैं। इन गाड़ियों की हर साल कैलिफोर्निया के ग्लेंडेल नामी शहर के मरकज में 5 ब्लॉक्स के इलाके में कतारें लग जाती हैं। मेन स्ट्रीट गाड़ियों की तारीख का एक दिलकश रास्ता बन जाता है, जो तकरीबन 60,000 तमाशाइयों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। हमारे पास पूरे एरिज़ोना और सेंटा बारबरा से लोग हैं जो शो में आते हैं, और इसकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ है। ग्लेंडेल शहर के लिए कम्युनिटी सर्विसेज की कोऑर्डिनेटर पैटी बैटनकोर्ट बताती हैं कि ये सालाना तकरीब, जिसे ग्लेंडेल क्रूज नाइट कहा जाता है, इसका आगाज कैसे हुआ था। ये 1994 में वर्ल्ड कप के वक्त शुरू हुआ था, जो रियासत कैलिफोर्निया के शहर पैसाडीना में मुनक्किद हुआ था। उस वक्त हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ शायकीन ग्लेंडेल भी आएं, और ये कोशिश कामयाब हुई। क्लासिक कारों के मालकान अपनी कीमती गाड़ियों को लेकर शहर में नुमाइश के लिए दौड़े आए और क्लासिक और कदीम कारों के शायकीन को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। ये होर्हे चैवेज की 1936 की शेवरोले है, लेकिन जब उन्होंने इसे खरीदा तो वो ऐसी थी। $20,000 और सैकड़ों घंटों की मेहनत के बाद अब ये इनका शाहकार है। ये वो चीज़ थी जो मेरा हमेशा से ख्वाब रहा है, ख़ास तौर पे मेरे ख़ानदान का। हम इस सकाफत में पले बड़े हैं। इस तरह की कार रखने के काबिल होना मेरी एक दरीना ख्वाहिश की तकमील है। होर्हे के लिए कार कल्चर एक खानदानी मशगला है। ये मेरा पहला शाहकार है और मैं इसे बहुत मोहब्बत से रखता हूँ, और मैं वाकई उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इसे अपने बेटे और आने वाली नस्लों के हवाले कर सकूँ। यहाँ कुछ कारें मुनफरिद और बहुत पुरानी हैं, जैसे 1935 की ये मर्सिडीज, 1950 की ये पॉन्टियक, या ये चमकदार सुर्ख 1956 की कॉर्वेट। इसके अलावा यहाँ बिल्कुल नई जैसी बेदाग पुरानी चेवीज, कैमरोज और काबिल भरोसा पुरानी विंटेज वोक्सवैगन बग्स का एक कारवां और पुरतायुश रोल्स रॉयस भी हैं। लोना के लिए ये अपनी दिलकश कार को दूसरों के साथ शेयर करने का एक अच्छा मौका है। मुझे इस नक्शो निगार से मोहब्बत है, क्योंकि ये मेरी सकाफत की, यानी डिया de los Muertos की मैक्सिकन सकाफत की नुमाइंदगी करती है। ये मुझे उन तमाम लोगों की याद दिलाती है जो गुजर चुके हैं, और ये उस खुशी और मसरत की याद दिलाती है जो पहले हमारे पास थी, और यही चीज़ें मुझे सबके साथ बांटने में खुशी महसूस होती है। इवेंट में तब्दील शुदा कारें भी लाई गई हैं, जैसे ये 70 की दिहाई की स्टेशन वैगन, नादिर बैनुल-अक़वामी मुनफरिद और अजीबो गरीब गाड़ियाँ, कुछ मुख्तलिफ गाड़ियाँ और पूरे खानदान की तफरीह के लिए बोनस के तौर पर फिल्मों और टीवी शोज में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ, जैसे मायामी वाइस और नाइट राइडर की किट। वेरोनिका वियाफेनिया के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। और आने वाले इलेक्ट्रिक कार्स के दौर में ये गाड़ियां देखना अभी भी किसी नेमत से कम नहीं। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।